سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد آزر مذہبی پیشوا اور بت پرست کے ساتھ ساتھ بت ساز، بت بنانے والے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی سے بتوں کی مخالفت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ بھی پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمرود بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ ان کو زندہ جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی اور آرام دینے والی چیز بن گئی۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین تشریف لے گئے، اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت دین کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین تشریف لائے، اور حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزرا۔ چونکہ پانی کی سہولت مہیا تھی، جس کی وجہ سے ایک قبیلے نے وہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا، تو بہرحال حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے قیام کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے اور وہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا کہ ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا، نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کریں۔ چنانچہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے بعد جواب میں لبیک کہا۔ غرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی آزمائشوں میں گزری اور سخت ترین امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ دنیا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اور بہت ساری خصوصیات سے نوازا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے نمونے ہیں جو ہمارے لیے اور ہمارے زندگی کے لیے اصلاح کا سامان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔